حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں آپ کے شہر میں ایک ایسا شخص آیا، ایک ایسا پنڈت تھا یا سادھو تھا، جو بھی اس کے پاس علاج کرنے کے لیے جاتا، جو بھی اس کے بعد علاج کروانے جاتا، وہ بالکل تندرست ہو کے آتا، یعنی بیماری اس کے ذریعے دور ہو جاتی تھی۔ جب یہ بات حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچی مریدوں کے ذریعے، آپ نے کچھ جواب نہ دیا۔ تھوڑے دن ایسے ہی گزرتے گئے، لوگ جاتے رہے اور کافی سارے لوگوں نے اس کے پاس اپنی بیماری کا علاج کروایا۔ ایک دن حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کسی وجہ سے غشے کھا کر گر پڑے، بے ہوش ہو گئے۔ مریدوں نے کہا کہ اب کیا کرنا ہے؟ آخرکار جب ہوش نہ آیا تو مرید اسی کے پاس لے گئے۔ اس کے پاس لے گئے، اس نے جیسے ہی حضرت نظام الدین اولیاء کو دیکھا، اس کے بعد اس نے پانی وغیرہ لیا اور اس کے بعد اپنے ہاتھ سے چھاٹا اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو یہ کیسے ہوا، بلکہ ایک ذریعہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو ہدایت دینا چاہے۔ وہ ہوش میں آئے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ ذرا یہ تو بتا کہ تو کس طریقے سے لوگوں کا علاج کرتا ہے، کس طریقے سے تیرے ہاتھوں میں اللہ نے شفا عطا فرما دی ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں بتا سکتا میں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایک کام کر، تو مسلمان ہو جا۔ وہ اتنا بڑا اپنے وقت کا پنڈت فوراً کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ پھر سے حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اب تو بتا دے، اب تو تم مومن ہو گیا ہو۔ کہا کہ اس کی وجہ بھی یہی ہے اور کلمہ پڑھنے کی وجہ یہ ہے۔ کہا کیا؟ کہا میں اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہوں، یعنی نفس کہتا ہے پانی پی تو میں نہیں پیتا، نفس کہتا ہے کھانا کھا تب میں نہیں کھاتا، نفس کہتا ہے فلاں کام کر تو میں نہیں کرتا۔ اور جیسے ہی آپ نے مجھے کہا کہ مسلمان ہو جا، نفس نے کہا کہ نہیں، اس لیے میں نے ہاں کہا کیونکہ میں نفس کی مخالفت کرتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برکت سے میرے ہاتھوں میں شفا عطا فرما دی ہے۔ تو آپ سمجھ گئے ہوگے کہ اگر بندہ نفس کی اگر مخالفت کرتا ہے تو یہ اہل تقوی کے نزدیک، اہل حق کے نزدیک بہت ہی بہترین چیز ہے، بہت ہی ایسی چیز ہے کہ جو روحانیت کے اندر، جو آپ کی عملیات کے اندر، جو آپ کے دلوں کے اندر نورانیت کو پیدا کرتی ہے۔ اور ہر ایک ولی کا یہی عمل رہا، صحابہ کرام کا یہی عمل رہا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفس کی مخالفت کرتے رہے، نفس کہتا کہ یہ کر، لیکن آپ خود فرماتے ہیں کہ میں دریائے دجلہ پر ایک رات میں 70 مرتبہ غسل کرتا، ٹھنڈے پانی سے ٹھنڈی میں۔ میرا نفس کہتا کہ صبح کر لینا، لیکن میں کہتا نہیں، میں تو ابھی ہی کروں گا۔ 70 دفعہ آپ نے غسل فرمایا ہے، پوری رات کھڑے رہتے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے نفس نے کہا کہ بہت بہترین کھانا کھلا۔ میں نے کہا کہ اگر تو میری بات کو مانے، اگر تو میرا ساتھ دے اور رات کو کھڑے ہو کر 2 رکعت میں نفل نماز میں میرا ساتھ دے تو میں تیار ہوں۔ کافی سال تک یہی معاملہ چلتا رہا۔ انہوں نے 2 رکعت میں یا پوری رات میں ایک قرآن مجید کو ختم کرتے تھے۔ کافی سال گزر گئے، پھر نفس نے کہا اتنے سال ہو گئے، اب تو کھانا کھلا دے۔ انہوں نے کہا نہیں، آج تجھے کھلاؤں گا تو پھر تو روزانہ مانگے گا۔ رات ہوئی، ایک شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے کہ کھانا لے اور فلاں جو میرا امتی ہے جا کے اسے کھلا۔ وہ پہنچا، کھانا لے کر صبح میں کہا میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، لہٰذا تم کھانا کھاؤ۔ جب حضور کا نام پڑا، حکم کا، آپ نے چند لقمے کھائے اور اس کے بعد کہنے لگے کہ اگر حضور کا حکم نہ ہوتا تو میں کبھی اپنے نفس کی بات نہ مانتا اور اسے پوری زندگی اسی طریقے سے کرتا رہتا کہ نہیں تو پہلے میری بات کو مان، پھر تیری بات کو مانیں گے۔
تو اگر کوئی نفس کی مخالفت کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھوں میں شفا عطا فرما دیتا ہے، اس کی زبان میں تاثیر پیدا فرما دیتا ہے، اس کی روحانیت کو اور بھی زیادہ مضبوط اور طاقتور کر دیا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ مراتب عطا فرماتا ہے، اسے وہ منصب عطا فرماتا ہے کہ جب بندہ منہ سے کہے کہ ہاں شفا دے دے یا اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھی شفا عطا فرما دیتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور روحانیت کے معاملے کے اندر نفس کی مخالفت، حضرت امام غزالی نے اس پر باب لکھا۔